بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 4 اپریل 2022 سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبروں کے لیے سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ تک خبریں پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی نئی اپڈیٹس کو شامل کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی وزیر ثقافت کا دورہ انڈیا، بالی ووڈ سٹار سے ملاقاتیں۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے انڈیا کے 3 روزہ دورے کے دوران ممبئی میں بالی ووڈ کے ستاروں سے ملاقاتیں کی۔ یاد رہے کہ شہزادہ بدر سعودی فلم اتھارٹی مینجمنٹ کے سربراہ بھی ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزیر ثقافت کے ہمراہ فلم اتھارٹی مینجمنٹ اور کئی سعودی کمپنیوں کے نمائندوں پر مشتمل وفد بھی تھا۔ دورے کا مقصد انڈیا کی فلمی صنعت کے ساتھ تعاون کے امکانات کا جائزہ لینا اور اس حوالے سے تعاون کی راہیں تلاش کرنا اور انہیں فروغ دینا ہے۔ وزیر ثقافت نے انڈین فلم سازوں، ہدایت کاروں اور حکام سے فلمی صنعت کے ساتھ تعاون کے فروغ کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ سعودی عرب میں انڈین فلموں کی عکس بندی کے لیے ترغیبات اور سہولتوں کا موضوع بھی اٹھایا گیا۔ بیوی کو تیزاب پھینک کر ہلاک اور بچی کو زخمی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں جدہ میں حکام نے اہلیہ کو تیزاب پھینک کر ہلاک اور بچی کو زخمی کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مقتول خاتون رحاب الزہرانی کی بہن جمیلہ الزہرانی نے پولیس اسٹیشن میں ملزم کو شناخت کیا، تاہم اس کے چہرے پر پشیمانی کی کوئی علامت نظر نہیں آئی۔ جمیلہ الزہرانی نے بتایا کہ وہ پولیس اسٹیشن میں اپنی بہن کے قاتل کو سامنے دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ تم مجرم ہو، مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ سیکیورٹی حکام نے ملزم سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ کیس جلد قانون نافذ کرنے والے ادارے کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ ملزم نے اپنے 5 سے زیادہ پڑوسیوں کو نقصان پہنچایا۔ شہری دفاع کے کئی اہلکار بھی متاثر ہوئے اور رحاب الزہرانی کی والدہ نے بتایا کہ ملزم نے میری بیٹی اور اس کی بچی کو بچانے کی کوشش کرنے والے پڑوسیوں پر بھی تیزاب سے حملہ کیا۔ جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ رمضان میں گھریلو ملازماؤں کی طلب اور تنخواہوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ سعودی عرب میں رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مختلف شہروں میں گھریلو ملازماؤں کی طلب میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سابق نیوز کے مطابق حائل ریجن میں کانٹریکٹ پر خادمائیں فراہم کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے ایک خادمہ کی ماہانہ تنخواہ 6,500 ریال مانگی جا رہی ہے۔ خادمائیں فراہم کرنے والی کمپنیوں کی شرط ہوتی ہے کہ ماہانہ اجرت پر فراہم کی جانے والی خادمہ کا اگر کام پسند نہ آئے تو 3 دن کے اندر اس کے بارے میں رپورٹ کرنے پر خادمہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر ادا کی گئی تنخواہ واپس نہیں کی جاتی۔ خادماؤں کی فراہمی کا سلسلہ غیر قانونی طریقے سے بھی جاری ہے، جس کے لیے مڈل مین کا کردار ادا کرنے والی خواتین ایجنٹس بھی رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ خادماؤں کی طلب میں اضافہ کو دیکھتے ہوئے ایجنٹ خواتین کی جانب سے منہ مانگی رقم طلب کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس قسم کے اشتہارات وائرل ہو رہے ہیں جس میں خادمہ دستیاب ہے کہ عنوان سے رابطہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ واضح رہے رمضان سے پہلے خادماؤں کی ماہانہ تنخواہ 1,200 سے 2,000 ریال مقرر تھی، اب اس میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو چکا ہے۔ عمرے کے لیے 23 ملین اجازت نامے جاری کیے جا چکے ہیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کے ترجمان انجینئر حشام السعید نے کہا کہ عمرہ سیزن کے آغاز سے اب تک 23 ملین عمرہ اجازت نامے جاری ہو چکے ہیں۔ سابق نیوز کے مطابق وزارت حج کے ترجمان نے بتایا کہ اس سال کورونا کی وبا پر قابو پانے کے بعد حرمین میں مکمل گنجائش کے ساتھ زائرین کی آمد کے سلسلے کو بحال کیا گیا ہے۔ رمضان کے لیے پیشگی عمرہ پرمٹ کے حصول کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، جس سے نہ صرف اندرون مملکت بلکہ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ ترجمان وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ ماضی قریب میں بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچنے کے بعد ہی عمرہ اجازت نامہ حاصل کر سکتے تھے، جبکہ اب اس کی سہولت کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے آپ بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی عمرہ پرمٹ کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تک 56 ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین پرمٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، جن کی وجہ سے انہیں سہولت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک سے ہی عمرہ پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے باہر پاسپورٹ گم ہونے پر واپسی کیسے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں غیر ملکی کارکنوں کا مکمل ڈیٹا موجود ہوتا ہے، جن میں کارکن کا اقامہ نمبر، ان کے پاسپورٹ کی تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ پاسپورٹ کی تجدید کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوالات کیے کہ چھٹی کے دوران پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا، نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اس حوالے سے جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ غیر ملکی افراد جو اپنے ملک چھٹی پر جاتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کے پاسپورٹ کی مدت کم سے کم 6 مہینے ہو۔
सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का कहना था कि सऊदी अरब से खरूजोदा पर जाने वाले का पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में मुतासरा शख्स को इस बात का वाज़ेह सबूत देना होगा कि पासपोर्ट गुम हो गया, जिसके लिए अपने इलाके की पुलिस रिपोर्ट जो इमिग्रेशन के इदारे से मुसद्दका भी हो पेश करना होगी। ऐसे लोग जिनके पासपोर्ट बैरून मुल्क रहते हुए एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि सऊदी अरब पहुँचने पर इमिग्रेशन में उसका बात का सबूत पेश करें कि उनका पासपोर्ट गुम हो गया था, वो नए पासपोर्ट पर सऊदी अरब आए हैं। जवाबात के मुताबिक ऐसे लोग जो मुतबादिल पासपोर्ट पर सऊदी अरब आते हैं, उन्हें चाहिए कि वो सऊदी अरब आने के बाद जवाबात के किसी भी दफ्तर से अपॉइंटमेंट हासिल करें, उसके बाद अपने कफील के ज़रिए नए पासपोर्ट का इंदराज जवाबात के सिस्टम में करवाएं, जिसे अरबी में नकल मालूमात भी कहते हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट पर सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी गई। अबू धाबी में सियाहत और सकाफत इदारे ने कहा कि अबू धाबी आने वाले मुसाफिरों के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी की गई है। ग्रीन लिस्ट सिस्टम कैंसिल कर दिया गया। अबू धाबी में हुकाम ऐसे ममालिक की फहरिस्त अपडेट करते रहते हैं जहाँ से अबू धाबी सफ़र करने वालों पर पाबंदियाँ आयद नहीं थी। अब ग्रीन लिस्ट का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक अबू धाबी आने वालों के लिए PCR टेस्ट ज़रूरी नहीं रहा। मुसाफिरों से QR कोड पर मुश्तमिल वैक्सीन सर्टिफिकेट तलब किया जाता है। बगैर वैक्सीन वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी है। उसका नमूना सफ़र से 48 घंटे पहले का नहीं होना चाहिए। ताइफ में गुलाब के फार्मों में इफ्तार का लुत्फ़ ही कुछ और है। सऊदी अरब में ताइफ के बशिंदे और सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आने वाले शहरी और मुकीम गैर मुल्की रमज़ान की आमद पर अल-हुदा, अल-शिफा के सब्ज़ाज़ारों और ताइफ की वादियों की सियाहत कर रहे हैं। सरकारी खबर एजेंसी SP के मुताबिक ताइफ में इन दिनों गुलाब का मौसम आखिरी मरहले में है। गुलाब के शायकीन इसका भरपूर लुत्फ़ उठा रहे हैं। इफ्तार दस्तरखान भी गुलाब के फॉर्मों और उनके आसपास खुले मकामात पर सजाए हैं। ताइफ की खुशगवार फ़ज़ा में गुलाब के फूलों के दरमियान बैठकर इफ्तार करते हैं। ताइफ के लोगों का कहना है कि कई ख़ानदान ऐसे हैं घरों से निकलकर गुलाब के फॉर्म्स में जाकर इफ्तार करते हैं। उन्हें इफ्तार के वक़्त खूबसूरत हवा बहुत अच्छी लगती है। अल-हुदा, अल-शिफा के पहाड़, वादी बहरम, अल-तलात और इसके अलावा बिलाद तवेरिक वादी के पुरकशिश मनाज़िर दिन भर की थकान दूर कर देते हैं। रियाद में कदीम और नायाब इस्लामी सिक्कों की नुमाइश। रियाद की किंग अब्दुल अजीज़ लाइब्रेरी में इस्लामी ओहद के 8000 कदीम और नायाब सिक्कों की नुमाइश की जा रही है। उन सिक्कों का मुनफरद पहलू से जो है वो जायज़ा लिया गया है और इसके हवाले से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि ये सिक्के जो हैं वो 8000 साल पुराने हैं और इसमें आपको हर दौर के हर अहद के जो सिक्के हैं यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। कोविस्ट में सब्ज़ाज़ार हमारा रास्ता इनिशिएटिव का इफ्तिताह। सऊदी अरब में किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी ने रमज़ान की आमद पर इनिशिएटिव का इफ्तिताह किया है। इस इनिशिएटिव के ज़रिए सऊदी विजन 2030 के टारगेट की तकमील के लिए मेयारी ज़िंदगी का तसव्वुर मुआशरे में मजबूत किया जाएगा। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक कोविस्ट का इनिशिएटिव कसीरुल मकासिद है। इसके तहत रास्तों और आसपास पड़े हुए कचरे को साफ़ करना, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करना और नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए इसे जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।